اختتامی عشرے میں آخری عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، جسے آپ عمل میں لے کر آئے، وہ اعتکاف کا ہے کہ مسلمان جماعت اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے، اپنے خاندان سے نکل کر وہ اللہ کے گھر میں آ کر اعتکاف کرتی ہے، اللہ کا پڑوس اختیار کرتی ہے۔ تو ایک مسلمان جماعت کو یہ بھی ذمہ داری دی، اس لیے فرمایا جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ جل جلالہ اسے 3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا ما بین السماء والارض، 50,000 سال کا ایک زمانہ اتنا لمبا فاصلہ بنتا ہے۔ 50,000 سال وہ جہنم سے دور ہو جائے گا ایک اعتکاف پر، اور وہ اللہ کی طرف سے اسے 3 خندقیں دور کیا جا رہا ہے، یعنی کتنا اللہ اسے جہنم سے دور کر رہا ہے۔ اور پھر غیر اعتکاف میں وہ نیکی کے جتنے کام کر رہا تھا جو اعتکاف کی وجہ سے رک گئے، انہیں بغیر کیے اللہ تعالیٰ اس کو انعام اور اجر عطا فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے میری وجہ سے اپنے آپ کو روکا ہے، اس کے نامہ اعمال میں وہ کام لکھتے رہو جو یہ عام زندگی میں کر رہا تھا، جیسے کوئی جنازہ پڑھتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، غریب پروری کرتا ہے، اور کام کر رہا تھا باہر چل پھر کر، رشتہ داریاں نبھا رہا تھا، ان سب کا ثواب معتکف کو اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کا اجر اس کو بونس کے طور پر مل جاتا ہے، معتکف کو باقیوں کو تلاش کرنا پڑتی ہے، اور اسے بغیر تلاش کیے اللہ کا انعام مل جاتا ہے۔ تفصیلات نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے ان کی اس ساری چیزوں کو پیش کیا جائے، تو اہتمام کریں۔ الحمدللہ یہاں بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اعتکاف کا سلسلہ چلتا ہے، قاری مخدوم صاحب اس کی خود نگرانی کرتے ہیں، اور یہاں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، جو بچے بیٹھیں ان کے موبائل شوبائل چیزیں نگرانی میں رہیں، کام اچھا ہو، وقت ضائع نہ ہو، تو یہ بھی بڑی ایک کام کی چیز ہے کہ کوئی نگران موجود ہو، ذمہ دار ہو۔ میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں، اور ان کی دینی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے تمام کے ساتھ یہاں اعتکاف بیٹھیں، اللہ جل جلالہ وہاں یہاں اعتکاف کا ثواب بھی عطا کرے گا، علم دین، علم نبوت کے حصول کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اس کا اجر بھی ملے گا۔